علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں دو ٹائپ کے فرض رہتے، ایک رہتا فرض کفایہ، ایک رہتا فرض عین۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ رہتا کہ وہ جو ہے نا آپ کو ایز اے سوسائٹی فرض رہتا کرنا، ایز اے کمیونٹی، کہ بھائی چند لوگوں میں سے کوئی ایک آدھ بھی کر دیا تو دیٹس اوکے۔ بٹ فرض عین کے معنی رہتے کہ بھائی یہ انڈیویجولی آپ پہ فرض ہے، آپ کا انڈیویجولی ادا کرنا ضروری ہے۔ اور آج میں بات کرنے والا ہوں سب سے امپورٹنٹ فرض عین کا، صلاح، سب سے امپورٹنٹ عبادت جو ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا لائک میرے کو یاد بھی نہیں ہے، یو کی ناٹ انیومریٹ کہ وہ کتنے بار ہے، بلکہ اقیم الصلاح اقیم الصلاح، نماز قائم کرو نماز قائم کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر آپ نماز بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو، مطلب سب سے پہلا درجہ تو یہ کہ ٹھہر کے پڑھو، ٹھہر کے نہیں پڑھ سکتے تو آدھی نماز ٹھہرو آدھی نماز بیٹھو، اگر ویسا بھی نہیں کر سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، آپ لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو آپ آنکھوں کے اشاروں سے تک پڑھنے کی اجازت ہے آپ کو۔ ہر فرض عین عام طور سے جو ہے نا آپ کسی نہ کسی صورتحال میں چھوڑ سکتے۔ نماز ایک لوتا ایسا فرض ہے جو آپ کو جنگ میں بھی چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ جنگ میں بھی جب صحابہ رضی اللہ عنہم جنگ کرتے تھے تو ایک صف جو ہے نا نماز کو ٹھہرتی تھی، دوسری صف وہاں پہ وہ سائڈ جنگ میں رہتی تھی۔ اور قرآن پاک کی آیت ہے پارے 5 میں سورہ نساء، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً مؤمنوں پر صلاح کے دیگر وقت میں ادا کرنا ضروری ہے، صلاح کا دیگر وقت میں ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ چند حدیث میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے سنن ترمذی صحیح حدیث ہے، یہ ہے 2113، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے نا نماز مطلب 8 بجے کا الارم بھی رکھ کے سو گیا، یہ اس میں کہ میں سیدھا 8 بجے اٹھوں گا، مطلب اس کے گمان میں یہ ہے کہ بھائی میری فجر چھوٹنے والی ہے، تو وہ شخص کو آلریڈی کافر ڈکلیئر کر دیا۔ گرینڈ مفتی آف سعودی عربیہ، فارمر گرینڈ مفتی، تو ان کا انتقال ہو گیا، شیخ ابن باز رحمہ اللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ ایک اور ایک حدیث ہے، یہ تو ملٹیپل ٹائمز مینشن ہے، مطلب مسلم کی 1509 ہے یہ حدیث، 1506 بخاری، اس کے علاوہ ترمذی کی 3229، 491 ابن ماجہ، کہ بھائی بندہ مسلسل نماز ہی میں ہوتا ہے جب تک وہ نماز کی جگہ پر نماز کے انتظار میں رہتا ہے۔ مطلب آپ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو دیٹ از آلسو کاؤنٹنگ کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو نماز نہ پڑھے اس کا کوئی دین نہیں۔ یہ جو ہے نا جابری کی حدیث ایکچولی الترغیب کی۔ اس کے علاوہ بعض نمازوں کے جو ہے نا خاص بینیفٹس بھی ہے، فار ایگزامپل فجر اور عصر کی نماز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم کی حدیث ہے 1436، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا اللہ میاں قرآن میں بھی جو ہے نا فجر کے تعلق سے جو ہے نا ایک بالکل سیپریٹلی بولے سو ہے قرآن میں، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، مطلب جو آپ فجر کے ٹائم پہ قرآن پڑھتے ہیں ریفرنگ ٹو نماز۔ موسٹ آف دی مفسرین کا اوپینین یہی ہے کہ بھائی نماز کو ریفر کر رہے ہیں یہاں پہ بول گئے۔ تو ان قرآن الفجر کان مشہودا، قیامت کے دن یہ جو آپ فجر میں قرآن پڑھ رہے ہیں فجر کی نماز، دیٹ ول ایکٹ ایز یور وٹنس کہ آپ پڑھے بول کے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ایک حدیث ہے، سب سے پہلے قیامت کے دن آپ کے نمازوں کو گنا جائیں گا، اگر آپ کی نمازہ پراپر ہے اس کے بعد دوسرے اعمال کا وزن ہوگا، اگر نماز پراپر نہیں ہے تو دیٹس اٹ، ختم۔ اس کے علاوہ جو ہے نا صحیح بخاری کی 574 بھی حدیث ہے، جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھی فجر اور عصر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے ویل آئی گیس دیر از نو پوائنٹس ٹو بی مطلب رکھنے کے واسطے، بٹ میں لاسٹ 2 پوائنٹس پہ ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک علامہ اقبال کے 2 لائنیں ہیں بالکل، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایماں کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ بہرحال بھائی نماز کا چھوڑنا کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے اور بالکل کفر ہے۔ مطلب اسلام کے کئی سیکٹس ہیں، کئی فرقے ہیں، لیکن سب فرقوں میں ایک چیز کامن ہے، وہ ہے 5 وقتہ نماز۔ نماز چھوڑنا اللہ میاں کوئی فرقے میں جائز نہیں رکھے، یقیناً جو ہے نا چند فرقوں میں کچھ ہے، لیکن 5 وقت کی نماز پہ ہر فرقہ یکساں ہے کہ 5 وقت کی تو نماز پڑھنا ضروری ہے، بلکہ نماز کے اپنے تھوڑے انٹرنل ڈفرینسز ہے، بٹ دیٹس ناٹ اے پوائنٹ آف کنسرن۔ سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ آپ کے 5 وقت کی نماز ادا ہونا اور ٹائم کے اندر ادا ہونا، قضا نہیں ہونا۔
اور جو ہے نا فجر اور عشاء پہ تو خاص طور سے محنت کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے منافقوں پر فجر اور عصر کی نماز بھاری پڑتی ہے, بلکہ بیکاز نفاق جو ہے نا یہ صرف آدمی جان بوجھ کے نہیں کرتا. نفاق ایک بیماری کا نام ہے جو آدمی کے اندر پہلے سے موجود رہ سکتی, ہپوکریسی جس کو بولتے ہیں اپن, وہ آپ کے اندر جو ہے نا سلولی ڈیولپ ہو سکتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا سمٹم یہ بولے منافقوں کا, فجر اور عصر کی نماز ان لوگوں کے اوپر بھاری پڑتی. سو پلیز فجر, عصر, مغرب, عشاء, ظہر ہر نماز کی پابندی کریے. اس کے علاوہ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث ہے بخاری کی آئی گیس, کہ جو شخص 3 جمعے کی نماز چھوڑ دیتا, ترک کر دیتا, اس سے اللہ تعالیٰ اس بیزار ہو جاتے ہیں بلکہ. So I guess that was my time, guys. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zahir Uddin signing off.